السلام علیکم، میں ہوں محمد سلام۔ صدر آصف علی زرداری نے اسلامیہ سول سوسائٹی ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق صدر کے دستخطوں کے ساتھ ہی بل قانون بن گیا ہے، جبکہ قومی اسمبلی جلد گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن اسلامیہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہی ہوں گی۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو گیا ہے۔ اس سے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت آڈیو لنک پر تحریک لبیک پاکستان چیمبر کے امیر نوید کامران صاحب اور ایڈوکیٹ محمد احمد قریشی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم نوید کامران صاحب سے بات کریں گے۔ نوید کامران صاحب، جب دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ چل رہا تھا اور اتحاد تنظیمات کا مطالبہ تھا کہ مدارس اسلامیہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونے چاہیے، آپ لوگوں نے جو مطالبات کیے تھے وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی محمد سلام، یہ ایک خوشائن بات ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے اسلامیہ سول سوسائٹی ایکٹ 2024 پر دستخط کر دی ہیں، اور اب یہی سلسلہ انشاءاللہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ مدارس کی رجسٹریشن اسلامیہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہی ہوں گے۔ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا ہے۔ اگر اسی معاملے میں تاخیر ہوتی یا سول سوسائٹی ایکٹ کے برعکس ہوتی تو ملک میں حالات کشیدہ ہو سکتے تھے۔ حکومت کو چاہیے کہ پاکستان میں معاشی نظام بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ جبکہ معیشت بہتر ہو، سرکاری اسکول کالجز میں سب سہولیات ہوں، پھر جا کر مدارس کو وسیع کریں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ جب اسکولوں میں کوئی سہولیات نہیں، معیشت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، آٹا، چینی، گھی، دال، چاول، دودھ کے ریٹس آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ مدارس کو فنڈ کہاں سے دیں گے؟ پھر یہی ہوگا، نظام بہتر ہونے کے بجائے بگڑتا چلا جائے گا۔ احمد قریشی صاحب، مدارس اسلامیہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہی رجسٹر ہوں گے، مگر پھر اب علامہ طاہر اشرفی کے مطالبات کا کیا ہوگا؟ جو جماعتیں چاہتی تھی کہ مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں، 26ویں ترمیم میں کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو علماء حضرات وزارت تعلیم کے ماتحت ہونا چاہتے تھے وہ وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں، اور جو سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن چاہتے تھے وہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں گے، کیونکہ صدر نے سگنیچر کر دیے ہیں؟ تو اس پر آپ کوئی قانونی روشنی ڈالیں۔ جی محمد سلام، کامران مرتضیٰ کے ایک بیان میں کہنا تھا کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس ایکٹ میں ایک اور ترمیم آئے گی۔ نئی ترمیم میں وزارت تعلیم یا سول سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں رجسٹریشن مدارس کی سوابدید ہوگی، اور اس اقدام سے مدارس کے تمام دھڑوں کے مطالبات پورے ہو جائیں گے۔ پہلے بھی پاکستان میں کافی مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہیں۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سول سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا، مگر ترمیمی آرڈیننس یا پارلیمنٹ میں ترمیمی بل کے تحت مدارس کو سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کرانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، جبکہ جو مدارس وزارت تعلیم کے موجودہ نظام کے ساتھ منسلک رہنا چاہتے ہیں انہیں اسی آرڈیننس کے ذریعے قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ جی